نشاط صاحب کو تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے، شروع سے نہیں کیا، نہیں کر رہے. پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ جو آپ کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے آغا راحت کی آئی، تو یہ ٹکٹ دینے کا جو فیصلہ ہے یہ کافی آپ کو مشکلات میں مبتلا نہیں کرے گا؟ گورنر صاحب کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ آئی، کیونکہ آپ کے پارٹی کے سابق پریزیڈنٹ بھی ہے، بڑے امپورٹنٹ ہے، کہ جو لوگ جو اس وقت سیلاب میں جو ڈیزاسٹر میں جن کے گھر ڈوب گئے ہیں، جو کچھ ہوا ہے، وہ اگر وہ خالص سرکار لینڈ ہے تو ہم ان کو کمپنسیٹ نہیں کریں گے. السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں بشیر احمد خان، سابق منسٹر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو گلگت بلتستان اسمبلی میں فرسٹ اپوزیشن لیڈر بھی رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک آپ کو انٹرو دیتا چلوں، چونکہ گلگت بلتستان میں یہ جو سال ہے، ممکن ہے 25 میں الیکشن ہو یا 26 میں، انتخابی مہم اپنے اپنے حلقوں میں عروج پہ پہنچ چکی ہے. اس کے علاوہ پارٹی بیس پہ بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں، پارٹیوں کے اندر پارٹیوں کی کافی سرگرمیاں نظر آتی ہیں. تو ہم اسی حوالے سے آج بشیر صاحب سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. بشیر صاحب چونکہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہے پارٹی کے، تو بشیر صاحب سے ہم یہی پوچھیں گے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے، یا نون لیگ نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بشیر صاحب جو ایک گورنمنٹ بنائی، اس گورنمنٹ کا پیپلز پارٹی کو کیا بینیفٹ ملا؟ سچ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا منظر بھائی کہ آپ نے وقت دیا، مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بلایا کے چینل میں. دیکھیں، یہ آپ نے سوال کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں نے، جو اس وقت بھی مرکز میں گورنمنٹ ہے، اس وقت جب گلگت بلتستان کے اندر بھی جب گورنمنٹ بنائے جا رہے تھے تو ان کے تعاون سے حکومت بن گئی اور ابھی تک چل رہی ہے. اس میں یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ بنا نہیں سکتے تھے، ہمارے پاس 4 تھے، پی ایم ایل این کے 3 تھے. تو ہماری دونوں جماعتوں نے مرکز میں بیٹھ کے دونوں قیادت نے فیصلہ کیا کہ حاجی گلبر صاحب کے ساتھ چونکہ ایک گروپ موجود تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کی اکثریت تھی، پہلے خالد خورشید کی گورنمنٹ تھی. جب خالد خورشید کی نااہلی کا سلسلہ ہوا تو اس کے بعد کسی کو اندر سے ہی لے کے آنا تھا. تو حاجی صاحب کے پاس 5-6 ووٹ موجود تھے، تو ان کو سپورٹ کے لیے ہدایت کی گئی اور پارٹی قیادت کے فیصلے. سر، وہ سارے ہدایت نامہ میں آپ شامل تھے، پھر آپ نے چونکہ یہ آپ یہ بتائیں کہ یہ حاجی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ سپورٹ تھی کہ یا اراکین اسمبلی کی؟ اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ سپورٹ تھی نا؟ بالکل. آپ اس چیز کو مانتے ہیں. خالد خورشید سے مجھے یاد آ گیا، جب آپ نے خالد خورشید صاحب کا نام لیا تو پاکستان پیپلز پارٹی اس میں کیوں فریق بنی؟ خالد خورشید کو آؤٹ کرنے کے لیے، اس سے 6 مئی کے خلاف بیانیہ دلانے میں، جو امجد صاحب فرنٹ پہ رہے، آپ کے پریزیڈنٹ بھی ہے، پھر وہی سیم جو کہانی تھی وہ اپنا حافظ الرحمان صاحب نے بھی وہی کہانی دہرائی کہ جناب بیانیہ آ جائے اس کے خلاف، 6 مئی کے خلاف ان کا بیانیہ آنا چاہیے. تو وہ خالد خورشید نے تو اپنا بیانیہ جو ہے وہ نہیں دیا 6 مئی کے خلاف، اور پھر گلبر صاحب کو لانے کا، اور پھر چیزیں جو ہے گلبر صاحب کے ساتھ جو چیزیں اس طرح ہے منظر بھائی کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا پبلک نہیں ہوتی ہیں. میں نے خالد خورشید بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح میرا، بالکل اس کو میں نے مشورہ دیا تھا، بلکہ حاجی گلبر صاحب اس وقت منسٹر ہیلتھ نہیں منسٹر ہیلتھ اس کے ساتھ تھے، رمضان کا مہینہ تھا، میرے ساتھ ایوب شاہ صاحب بھی تھے، بلکہ کلوز تھے گلبر صاحب کو خالد خورشید بہت زیادہ بڑے قریب بھی تھے. تو میں نے اچانک سے جی بی ہاؤس میں مجھے ملے تو میں نے اس کو مشورہ دیا. میں نے ان کو کہا کہ آپ ریاست کے ساتھ لڑائی مت لڑو، آپ ہم سے بہت چھوٹے ہیں. اس کا بڑا بھائی ہمارا عمر ہے ڈاکٹر عارف. تو میں نے کہا آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ لڑائی نہ لڑیں، آپ زمان پارک کی چوکیداری اور بنی گالہ والی چوکیداری چھوڑ دیں. میں نے کہا اس کو آپ چھوڑ دیں. میں نے کہا ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، گلگت بلتستان کے عوام اور حکومتیں. اس سے ماضی ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے نا. جب ہم اپنی ٹینیور پورا کرنے سے 1 سال پہلے مرکز میں گورنمنٹ میاں صاحب کی آ گئی، اس کے بعد جب حافظ الرحمان صاحب تھے تو اس کے آخری ٹینیور میں عمران خان صاحب آ گئے، تو انہوں نے ان کے ساتھ بنا کے چلے. ہم اس کے متحمل نہیں ہیں. میں نے کہا نہیں ہے، آپ نہ کریں یہ چیزیں. میں نے کہا آرام سے چلو، بنا کے چلو، بس ٹھیک ہے، آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں، آپ کو سیم بھی بنایا، اس سے آگے آپ کو لے کے نہیں جا سکتا. عمران خان کی محبت میں اتنے آگے نہ جائے. میں نے کہا اس کا نقصان ہوگا. خیر، ہمارا فرض بنتا تھا، اس کو مشورہ دیا. رمضان کا مہینہ تھا، وہ گلگت آ رہے تھے، تو وہاں کھڑے میں نے اس کو کہا. بہرحال اس کو نقصان کھایا.
بشیر صاحب ویسے ایک چیز چونکہ ہمارے پاس گلگت بلتستان میں لوکل وہ پارٹیاں نہیں ہیں جو کہ آپ کی انتخابی سیاست میں انٹری مار سکے، تو چونکہ ہمارے پاس جو بھی خالد خورشید نے تو صرف سنگل چوکیداری نہیں کی ہے کہ وہ وہاں پہ، یہ تو حفیظ الرحمان جب چیف منسٹر تھا وہ بھی جاتا رہا. اچھا وہ آپ کی پارٹی بھی جب بھی کال آتی ہے فیڈرل لیول پہ تو آپ تو ان کے ماتحت کام کر رہے ہیں نا، آپ انڈیپینڈنٹلی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں انڈیپینڈنٹلی یہاں کے ایشوز کو تو یہاں کی پولیٹیکل لیڈر سمجھے گی، نہ کہ آپ کے بلاول سمجھیں گے، نہ کہ شہباز شریف کو پتہ ہے، نہ ہی عمران خان کو. تو چونکہ ہماری جو قیادت ہے اس کے اندر کیا کمزوریاں ہیں، کیوں وہ ان سے رائے لیتے ہیں؟ جناب جیسے گلبر کو ووٹ دینے کے لیے فیصلہ جو ہے وہ فیڈرل سے ہو گیا، آپ کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں تھا. حفیظ الرحمان نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بھی وفاق سے ایک سیکٹری کے کہنے پہ کیا تھا گلبر کو ووٹ دینے کے لیے. نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے بالکل، کہ ہم نے اپنی کوشش پوری کی کہ ہم شاید اپنی اسٹرینتھ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، ہم امجد صاحب کو سی ایم بنانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ نہیں بن پایا. پی ایم ایل این کے 3 ہم 4 اور رہ گئے. وزیری صاحب تھے، ناجی صاحب تھے. ناجی صاحب تو ویسے بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے نا، تو ہمارا نمبرز پورے نہیں ہو پا رہے تھے، تو اس پہ پھر کسی کو بنانا ہی تھا. ظاہر ہے اسمبلی کو توڑنا تو نہیں تھا، پھر حاجی صاحب کو سامنے لایا گیا تو ہم نے بھی حاجی صاحب کو سپورٹ کیا. گورنر صاحب کی ایک بڑی اسٹیٹمنٹ آئی، کیونکہ آپ کے پارٹی کے سابق پریزیڈنٹ بھی ہے، بڑے امپورٹنٹ ہے، کہ جو لوگ جو اس وقت سیلاب میں جو ڈیزاسٹر میں جن کے گھر ڈوب گئے ہیں، جو کچھ ہوا ہے، وہ اگر وہ خالص سرکار لینڈ ہے تو ہم ان کو کمپنسیٹ نہیں کریں گے. جبکہ امجد صاحب نے لینڈ ریفارمز ایکٹ جو اس وقت نافذ العمل ہے، جس کا وہ دائی بھی تھا بانی بھی تھا، اس کا کہنے کے مطابق تو یہ پبلک پراپرٹی ہے. یہ تھوڑا سا کنفلکٹ نہیں آ رہا؟ یہ پتہ نہیں اگر شاہ صاحب نے کس پیرائی میں کہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی لینڈ ریفارمز ایکٹ آنے کے بعد جو ہے نا کوئی خالص سرکار نہیں ہے. دی امر میں تو ویسے بھی نہیں ہے 1951 اور 52 کے ایکسیشن ڈیٹ کے بعد ہمارے ادھر نہیں ہے. لیکن جو سیٹل ڈسٹرکٹس ہیں اس میں یہ ایکٹ آنے کے بعد میرے خیال میں یہاں پہ خالص سرکار تو بھی رہا نہیں ہے. تو پتہ نہیں شاہ صاحب نے یہ کیوں کس کہا کنٹینٹ ہے، میں یہ مجھے نہیں سمجھ آئی ہے. میرے خیال میں یہ بیانیہ مزید کتنے لوگ ابھی الیکشن سے قبل پیپلز پارٹی میں اچھے کینڈیڈیٹس، اچھی لیڈرشپ کون آ رہا ہے؟ پی ٹی آئی سے بھی کوئی آ رہا ہے فارورڈ بلاک، یا آپ کا جو ان کا منظر بھائی اس طرح ہے کہ الحمدللہ میں یہ بات آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں، آپ کے چینل کے ذریعے پبلک کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت جو ہے نا مضبوط شخصیات کا داخلہ شروع ہو گیا ہے. بلتستان کی شمولیتی پروگرام ہم نے کیا اسلام آباد میں، دی امر سے ہم نے کیا، ابھی مزید گجر سے ہو رہا ہے اور اضلاع سے بھی ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی محنت ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم اگلی گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں. کہیں سے اشارہ بھی ملا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں لائے، کیونکہ آج کل تو آپ کو پتا پاکستان ہو، جی بی ہو، آزاد کشمیر ہو، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. کہیں سے کوئی سگنل بھی ہے کہ نہیں چپکے سے دعوے ہی ہیں؟ نہیں دعوے تو ہم اپنے کیونکہ لاسٹ الیکشن میں بھی تو دعویٰ تھا پیپلز پارٹی کا ہم گورنمنٹ بنائیں گے. اس میں دیکھو بات یہ ہے گراؤنڈ پہ کام کرنا ضروری ہے. یہاں پہ جی بی کے اندر کوئی بھی اگر یہ کہتا ہے کہ الیکشن کے دوران ریگنگ ہو گئی، الیکشن کے دوران چھوٹے سے حلقے ہوتے ہیں ہمارے، 40 سے 45 یا 50 پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں، یہاں آج تک کوئی جعلی ووٹ ڈالا نہیں گیا ہے. میرے یہ 5واں الیکشن پہ میں جا رہا ہوں، اس میں اللہ نے زندہ رکھا تو یہاں پہ اس طرح نہیں ہوتا. مینیپولیشن ضرور ہوتی ہے، مینیپولیشن کرتے ہیں. کسی اگر کینڈیڈیٹ کو جتانا ہے، کسی کو ہرانا ہے تو کسی کو تیار کیا جاتا ہے، کسی کو کھڑا کیا جاتا ہے، اس کے ووٹ کاٹے جاتے ہیں. اس حد تک ٹھیک ہے، مینیج کیا جاتا ہے. باقی ایسا نہیں ہے کہ پولنگ بکسے اٹھائے گئے، پولنگ سے بکسے اٹھا کے اس کے اندر ووٹ ڈالے گئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ پتہ چل جاتا ہے سامنے چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں، کہیں پہ کوئی 500 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے، کہیں 100 ہوتا ہے، کہیں 200 ہوتا ہے. چھوٹا علاقہ ہے، یہاں پہ چیزیں پتہ چل جاتا ہے. ہاں مینیج ہو سکتی ہے، مینیج کر لیں گے اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ ایک الگ ایشو ہے. باقی انشاءاللہ پیپلز پارٹی میں تو پر امید ہوں اس دفعہ، اور خواہش بھی ہے ہماری مرکزی قیادت کی. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت ورکنگ ریلیشن کیسا ہے پیپلز پارٹی کا؟ ہمارا ٹھیک ہے، جی بی لیول پہ، فیڈرل لیول پہ؟ جی بی لیول پہ بھی، فیڈرل لیول پہ بھی، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باتیں چاہیے. جیسے آپ نے بتایا کہ بڑی بڑی شخصیات آ رہی ہے، بلتستان سے بڑی شخصیات آ گئے، گلگت سے آ گئے، تو
چونکہ پیپلز پارٹی کے پاس ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لاسٹ الیکشن میں بھی ان کے پاس کینڈیڈیٹ فل تھے. بہت ساری پارٹیز ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کینڈیڈیٹ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں حلقوں میں. آپ کے پاس اب اتنے سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، وہ بڑے اچھے ووٹ رکھنے والے لوگوں کو آپ شامل کر رہے ہیں، تو یہ ٹکٹ دینے کا جو فیصلہ ہے یہ کافی آپ کو مشکلات میں مبتلا نہیں کرے گا؟ نہیں، دیکھیں ہم نے ایک طریقہ کار اپنایا ہے. یہ طریقہ کار کسی جماعت نے نہیں اپنایا ہے. داریل سے ہم نے نسیم کو لایا. غفار خان ہمارا ٹکٹ ہولڈر ہے، سینئر آدمی ہے، 2 الیکشنوں میں وہ ٹکٹ لڑا ہے. ان کو راضی کر کے ہم نے اس کو پارٹی میں شامل کیا ہے. اسی طرح فدا محمد نشاط ہیں، قداور شخصیت ہے بلتستان کے. وزیر وقار ہے، ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہوا آدمی ہے، ہمارا عہدیدار بھی ہے. ان کو بھی کانفرنس میں لے کے ہم نے شامل کیا ہے. اور اردو سے ہم نے اپنا کیا نام وزیر حسن صاحب ہے، جو آپ کے ساتھ ہمارے پرانے ساتھی تھا، وہ چلے گئے تھے، پھر ان کو واپس لے کے آئے ہم نے. انشاءاللہ وزیر صاحب کو بھی ہم اس پہ راضی کر لیں گے. وہ نہیں تھا، حج پہ عمرے پہ گئے تھے غالباً. تو اسی طرح ہم نے امن انصاری کو لایا. جو بھی کہے دنیا، ایک خاتون جو ہے نا، اس نے 2 جنرل الیکشن لڑا، پہلی الیکشن کنٹیسٹ کیا گلگت بلتستان کے ریکارڈ میں بینک ووٹ اچھا ووٹ ہے. تو ہم نے اس طرح ان کو شمولیت ملایا. ابھی ہم غزر ڈسٹرکٹ پہ لگے ہوئے ہیں. آپ کے سامنے یاسین والی سیٹ ہماری کنفرم ہو گئی تقریباً، کیونکہ وہ ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، بٹے ہوئے تھے، 2 تقسیم ہو گئے تھے لاسٹ الیکشن تھے. تو ہم نے ان کو بھی شامل کیا ہے. مومن جان صاحب کو، اس کے بھائی بڑے حفیظ الرحمان صاحب الیکشن لڑے تھے، تو ان کو نقصان ہو گیا تھا، نون کی سیٹ نکالی تھی. تو اس دفعہ ہماری کوشش اس پہ بھی ہے. اور تیسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم پنیال والی سیٹ پہ بھی انشاءاللہ ہم لگیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا سر، چونکہ حفیظ الرحمان صاحب سابق سیکرٹری جو تھے، اس کا نام لے کے مجھے یاد آ گیا ہمارے سابق چیف منسٹر حفیظ الرحمان صاحب. حفیظ الرحمان صاحب کا شکوہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ بندی کروائی گئی ان کے پارٹی کے اندر، انور صاحب کا گروپ بن گیا جو پرانے سینئرز تھے. چونکہ آپ بھی مسلم لیگ نون کے پرانے سینئرز تھے، موسٹ سینئر ہیں، آپ بھی پرانے رہے ہیں. تو ان کا الزام یہ کہ پیپلز پارٹی ہمیں تقسیم کر رہی ہے آگے الیکشن مینیج کرنے کے لیے. نہیں، ہم کیوں کریں گے؟ بالکل نہیں کرتے. دیکھو میں ان چیزوں کا مخالف بھی ہوں. دیکھو نا، پولیٹیکل جماعتوں کے اندر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اس حد تک اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اب ان کی اپنی پارٹی کا معاملہ ہے، لیکن ہماری اس میں کوئی ہم اس میں کوئی رول پلے نہیں کر رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. اب پیپلز پارٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے گھبرا کے لوگ ہمارے اوپر الزامات لگاتے ہیں. اب اس کا ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. اچھا، ایک دیکھیں، کچھ اپوزیشن کے لوگ ہمارے پاس بیٹھے، ہم نے ڈسکس کیا. اس میں پچھلے دنوں ایک سٹیٹمنٹ جو آپ کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے آغا راحت کی آئی، اس پہ کافی مذمت بھی کی. جو آپ کی مخالف پارٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ غلط ہے کہ علماء کا کردار علماء کے طور پہ رہنا چاہیے، ہیں پولیٹیشنز کا پولیٹیکل. تو آپ کی پارٹی کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ابھی تک. یہ جو آغا راحت کی جو سٹیٹمنٹ تھی امجد صاحب کے حوالے سے، آپ کی پارٹی کی کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. کیا کہیں گے، کیا ہے پارٹی کی پالیسی؟ دیکھیں منظر بھائی، اس میں 2 رائے نہیں ہے. دیکھو ایک انسیڈنٹ ہوا یہ چمگڑھ اور جلال آباد کے درمیان. اس انسیڈنٹ پہ میرا تو یہ خیال ہے کہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہے، اچھے جرگہ سمجھنے والے لوگ بھی ہیں اس میں، اچھے اسمبلی کے ممبران ہیں منتخب. ان پہ چھوڑنا چاہیے تھا. یہ جو فیصلہ کریں گے. آغا صاحب نے تھوڑی سی میرے خیال میں اس میں ایموشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی، جلد بازی میں. بالکل جلد بازی میں. دیکھو لینڈ ریفارمز ایکٹ کے اوپر یا تو وہ کھل کے یہ بتائے کہ لینڈ ریفارمز ایکٹ ہمیں قبول نہیں ہے. لینڈ ریفارمز ایکٹ کا مطالبہ ہی یہی تھا، ان سب سے ویٹ ہوا ہے. سوشل سوسائٹی، سول سوسائٹی، وکلاء، عمائدین، یعنی پولیٹیکل جماعتیں، سب کو آن بورڈ لیا ہے امجد صاحب نے. تو اب پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کس نے، پتہ نہیں کیا. آغا صاحب اچھے آدمی ہیں، پرامن آدمی ہیں، لیکن اس دفعہ کی اسٹیٹمنٹ سے عجیب سا محسوس تو ہوا مجھے. نہیں ہونا چاہیے. علماء کو ممبر سے امن اور اشتی کی جو ہے نا درس دینے کی ضرورت ہے. نہیں کرنا چاہیے. امجد صاحب نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے. لینڈ ریفارمز ایکٹ پیش کیا اس نے، پوری اسمبلی نے اس کا ساتھ دیا. باقی دیکھو، لیکن عوام نے عوامی سطح پہ بڑی مخالفت ہوئی. پیپلز پارٹی کا گراف وہاں پہ مجھے تھوڑا سا کمزور نظر آتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑے گا الیکشن میں. نہیں.
कोई नहीं फर्क पड़ेगा। नहीं नहीं, तो कोई इसका रिजल्ट भी सामने आ जाए ना। जब इस वक्त अमजद साहब हाउस में हैं, तो कोई एक एरिया को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लैंड रिफॉर्म्स के तहत जो है एक एरिया को डेवलप किया जाए। अमजद साहब पहले किसी दास को, किसी बैरन लैंड को डेवलप करके ये साबित करे कि लैंड रिफॉर्म का बेनिफिट ये है। अभी तक तो कुछ नजर ही नहीं आता। नहीं, देखे ना, बात ये है कि उसमें परसेंटेज दिया है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में, परसेंटेज है वो समझ में, वो परसेंटेज लोग ये समझ रहे हैं कि उसकी मैपिंग होनी है, उनके दरमियान तकसीम होना है। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस प्लॉट को तकसीम कर, अप्रूव हुए टाइम कितना लगा है, ये पिछले मेरे ख्याल में इजलास में हुआ है, सेशन में हुआ। उसके बाद गवर्नर ने भी उसको असेंड कर दिया शाह साहब ने। तो अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार करें ना। इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही अगर हम उस पर तनकीदी वो शुरू कर लें तो वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। लोगों को थोड़ा सब्र का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी की माजी की हिस्ट्री आप उठा कर देख लें, कभी भी जीबी के अवाम को नुकसान वाला काम न जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया है, न मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने किया है, न बिलावल साहब के दिल में है, और न ही अमजद के दिल में। गवर्नर साहब क्योंकि असेंड कर लिया, गवर्नर साहब जब आते हैं तो फिर एक नया सवाल जन्म ले लेता है। गवर्नर साहब और अमजद साहब की ग्रुपिंग अलग अलग की चीज़ें, कुछ नाशाद साहब वगैरह से वो नाखुश हैं, तो गवर्नर साहब का भी तो बड़ा रोल है कि पॉलिटिक्स के अंदर पीपल्स पार्टी का। क्यों नहीं है, सीनियर आदमी है हमारा। वो किस तरह ये दोनों जनरल इलेक्शन में एक साथ चलेंगे गवर्नर साहब? नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ग्रुप बंदी है। नहीं। नाशाद साहब को तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, शुरू से नहीं किया, नहीं कर रहे। नहीं, वो अभी करना न करना वो अलग इशू है कि इंसान की मतलब मुझे पसंद नहीं है। मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर वो जमात के अंदर शामिल आता है तो मुझे वेलकम करना चाहिए। मेरे हलके में भी अगर कोई आना चाहे तो मैं उसको रोक तो नहीं सकता हूँ। अब नशाद साहब जो भी हो, बल्तिस्तान के अंदर सीनियर पॉलिटिशियंस में उसका नाम है, बहुत सीनियर। अगरचे फ़र्ज़ कर लो, अगर किसी आदमी को पसंद नहीं है, शाह साहब को नहीं है या मुझे नहीं है, तो वो गलत बात है। मेरे ख्याल में हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अच्छा बशीर करना पड़ेगा। और आगे आपने अपने हलके की बात याद दिलाई। आपके हलके में लास्ट इलेक्शंस में चूँकि आपने कोई और डील हो गई तो इस दफ़ा आपके हलके की क्या पोजीशन बन रही है? पार्टी इलेक्शन में टिकट पे आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट पोजीशन? नहीं, मैं पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह। लास्ट जो आपके साथ हुआ था वो इस तरह की कोई डील वगैरह तो नहीं हुई? मेरी तो कोई डील नहीं हुई थी पिछले इलेक्शन में। नहीं तो क्या डील हुई थी? फिर पार्टी टिकट के पे इलेक्शन वज़ीर साहब नहीं, मेरा चाचा जो है वो 2 चाचे मेरे लड़ रहे थे। लड़े, अभी जमहूरियत है, वो किसी को रोक तो नहीं सकते हम। क्योंकि आपका हल्का बड़ा सख्त हल्का होता है। आपको पता है इस वक्त भी मुख्तलिफ जो फैमिलीज़ हैं वो इस वक्त एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ से ये हो रहा है, फिर वो थक साइड के भी कैंडिडेट्स होते हैं। तो क्या समझते हैं कि वाक़तन पीपल्स पार्टी को वहाँ पे वोट मिलेगा? इंशाल्लाह। किस हद तक मुतमईन है? देखिए, मुझे सबसे बड़ा लॉस जो हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंकली, जब मेरा अपना एक चाचा फिदाउल्लाह चाचा के हक में मैं बैठ के मैंने अपनी ज़िंदगी की सियासी गलती सबसे बड़ी वहीं की। ठीक है, मेरा ग्रुप टूट गया, मैं बड़े मुश्किलात में, मतलब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरे घर तकसीम हो गया ना। एक तरफ वालिद साहब का ममूज़ात भाई है, एक तरफ वालिद साहब का पपीज़ात भाई है। ठीक है, फिर जो मेरे साथ इंटैक्ट ग्रुप थे वो बिखर गए। तो मेरे लिए मुश्किल इलेक्शन था, फिर भी मैंने कंपटीशन पे आया। इस दफ़ा मेरे लिए इलेक्शन मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इस दफ़ा सीट निकालेंगे। नाज़रीन, हमें उम्मीद है जो इन्होंने इज़हार किया कि ये सीट निकाल लेंगे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।